لوگوں کو تعریف کھا جاتی. اتنی خوشامد پسندی، اتنی خوشامد پسندی، ہمارا دل کرتا ہے لوگ ہماری تعریف کریں. جو تعریف کرے وہ اچھے بڑا لگتا ہے. اپنی زندگی حقیقت پسندی والی گزاریں. اخلاص کا نور زندگی کے اندر طمانینت پیدا کرتا ہے، سکون لاتا ہے، اطمینان قلبی دیتا ہے. آپ تنہائی میں کوئی نیکی کریں وہ آپ کے دل کو سکون دے گی. آپ کسی کی خدمت کریں، آپ کا نام نہ اس میں آئے، وہ سکون دے گا. بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا دل پریشان رہتا ہے، فرمایا جب کوئی نہ ہو تو مسجد میں جھاڑو دیا کر، اللہ سکون عطا فرمائے. اٹھ نہ فریدا ستے آ کے جھاڑو دے نہ مسیت، تو ستے ہیں تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. اخلاص کے ساتھ جب آپ عمل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جب آپ عمل کرتے ہیں، پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی، پھر تو لوگ چھپتے پھرتے ہیں. وہ شہرت سے چھپنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے. میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں. زندگی میں اخلاص لائیں، خلوص پیدا کریں. یار حد ہو گئی نا، بہن کے ساتھ نیکی کر کے بھی ہمارا دل کرتا ہے ہماری تعریف ہو. اپنے والد صاحب کو حج کرا کے گلی میں بتاتے پھرتے ہیں ابا جی نو میں کلیا. وہ بھائی تیرے ہی ابا جی ہیں نا، تو نہیں بھیجنا تھا، بتانے والے اس میں کون سی بات. میں ایک محفل میں حاضر تھا، احسال ثواب کی تقریب تھی، تو ایک صاحب نے کہا جی آپ یہ اعلان کر دیں اور یہ بھی اعلان کر دیں کہ میں اپنے والد صاحب کی جانب سے 50,000 روپے مسجد میں دیتا ہوں. میرا اس فیملی سے ذرا پیار کا تعلق تھا. میں نے ان سے کہا کہ اعلان کر دوں کہ آپ ابا جی کے نام کا 50,000 مسجد میں دینے لگے. کہنے لگے اعلان کر دیں. تو میں نے کہا وہ جو ابا جی آپ کو دے گئے ہیں سارا وہ بھی اعلان کر کے دے گئے یا ایسے ہی دے گئے چپ کر کے. انہوں نے مسجد میں اعلان کرایا تھا کہ یہ پلاٹ میرے بچوں کا، یہ دکانیں میرے بچوں کی. اور میرے بھائی کچھ کسی جگہ تو اخلاص نظر آئے. اپنی طبیعت میں جب للہیت انسان لے آتا ہے اسے سکون ہو جائے. وہ تھوڑی نیکی کر کے بھی تسلی پاتا ہے، لیکن بکھرے بکھرے خیالات، میرا تو نہ ہی نہیں کیتا، میرا ذکر ہی نہیں کیا، فلانے نے دیکھو جی وہ نام نیکی نہیں کرتا. چھوڑ دے یار، اس سے تو پھر دکاندار ہو جائے گا بندہ. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے وہ رب کی بارگاہ میں. انہوں نے اعمال کیے ہوں گے اور وہ چاہ رہے ہوں گے، ان کی چاہت ہوگی کہ ہمیں اس کا اجر ملے. لیکن حضور فرماتے ہیں رب انہیں فرمائے گا انہی سے جا کے اجر لو جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا، میرے لیے تو کیا نہیں. انہی سے جا کے اجر لو جن کو دکھانے کو تم نے یہ کام کیا. للہیت. دیکھیں یہ بات میں نے کیوں شروع کی. بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے، آپ کو نام آتے ہیں ان کے؟ احد میں 70-72 لوگ شہید ہوئے، نام آتے ہیں آپ کو؟ اگر وہ نام بنانے کے چکر میں ہوتے نا کہ پہلے میری تختی لگاؤ، پہلے بتاؤ ملے گا کیا، تو پھر تو کام ہو گیا تھا. ان لوگوں نے ڈیوٹی کی، اخلاص کے ساتھ ڈیوٹی کی، جانیں دیں. اسی میدان احد کے اندر حضرت انس بن نضر شہید ہوئے. اسی میدان احد میں جس کی آپ یاد منا رہے ہیں حضرت سعد بن ربیع شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے. اپنا کام کر گئے یہ لوگ. انہوں نے ڈیوٹی کی، ان کی زندگی تھی تو انہوں نے اسے اپنی ملکیت نہیں سمجھا، رب رسول کی ملکیت سمجھا. انہوں نے اللہ رسول کے نام کر دی زندگی. ہم ساری زندگی طے ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کیا خدمت سر انجام دے سکتے ہیں. ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ کوئی زندگی میں مقصد بنا لے، کوئی اپنی خدمات پیش کر سکے، کوئی ڈیوٹی کر سکے. اور میرے بھائی جب انسان کوئی کام کرنے کا تہیہ ہی نہیں کرتا، ارادہ ہی نہیں کرتا، اور پھر کرتا ہے تو اس میں مخلص ہی نہیں ہوتا. یعنی مسجد میں ٹائلیں لگوا کے تو اوپر اپنا نام لکھوا دیا. کس کو دکھا رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں. ایک جگہ دعا مانگنے کا وقت آیا تو مجھے انہوں نے نا پرچی لکھ کے دی کہ 1,500 قرآن پاک، 5 کروڑ درود پاک. تو میں نے دعا مانگ دی. میں نے کہا یا اللہ جو پڑھایا ہے. مجھے بعد میں کہنے لگے آپ نے بتایا ہی نہیں. میں کہ کنوں دسنا ساجے، بولنے کس کو بتانا تھا؟ اللہ کو تو پتہ ہے کیا پڑھا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو پھر آپ یہ بتائیں یہ کس کو بتانا تھا؟ چلیں اگر کوئی تحدیث نعمت کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس پر اعتراض نہیں، وہ اس کی نیت ہے. لیکن یہ کس طرف چل نکلے، ہمارا مزاج کدھر نکل گیا.
کوئی زندگی میں کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں. سنو بخاری شریف، ایک بی بی میرے نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. کیا حیثیت ہوتی ہے ہمارے ہاں جھاڑو دینے والے کی. یہاں تو امام خطیب کو کوئی نہیں پوچھتا، اور خادم مسجد وہ جھاڑو دیتی تھی. بیمار ہو گئی تو میرے کریم تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اور جب اس کا وصال ہو گیا اور صحابہ کرام نے حضور کی تکلیف کے پیش نظر کہ ہم کیوں تکلیف دیں دفن کر دیا، تو کریم نے آ کے پوچھا مجھے بتایا کیوں نہیں اس کا وصال ہو گیا تھا. توجہ ہے اب دوستوں کی میری بات پر؟ بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ ہم تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر دوسرا پڑھا جا سکتا ہے. حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. تو نبی کریم نے قبر پہ کھڑے ہو کے کہا بناؤ صفحے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. اس لیے کہ کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا، مسجد میں حاضری دیتی تھی نا، کوئی خدمت کرتی. جب کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہ رہے، ساری زندگی بیٹھ کے پلاننگ کی ہم نے، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا بھی خراب ہو گیا، فلانا بھی خراب ہو گیا. اور بھائی شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کوئی کام کر جاتے زندگی میں. اس یہ کچھ نہیں کر رہا، یہ کچھ نہیں، چھوڑنا جو نہیں کر رہا، تو ہی کچھ کر، کچھ کریں، کوئی ڈیوٹی کریں. ہمارا مزاج نہیں ہے. اخلاص، للہیت، اللہ رسول کی رضا، کام کرنا پھر اس کو چھپانا، اسے رب رسول کی بارگاہ میں پیش کرنا، اپنی وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے نام کر دینا جو اس نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادمہ رکھ کے دی تھی. کہا اماں جی یہ آپ کی خدمت کریں گی. تو وہ کنیز کہتی ہیں کہ میں تو آئی تھی نا سیدہ عائشہ کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن سیدہ کیا کرتی، وہ روٹی پکانے کے لیے کھڑی ہوتی تو 2 روٹیاں میری بھی پکا دیتی. وہ کوئی کام کرنے کھڑی ہوتی تو میرا بھی کر دیتی. میں آئی ہوں خدمت کرنے. حالانکہ یہاں نا میں نے کچھ ایسے بھی عجیب لوگ دیکھے ہیں جن کا ڈرائیور پہلے گاڑی سے اترتا ہے، پھر آ کے صاحب کی دروازہ کھولتا ہے، پھر حضرت نیچے اترتے ہیں. وہ کیوں جی؟ پتہ چلے میرا ڈرائیور ہے، میں نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے. اور اللہ ماشاءاللہ اسی طرح کا مسئلہ صاحبزادوں کا بھی ہے. پیر صاحب کے صاحبزادے کا ٹیشو کسی کے پاس ہے، ٹوپی کسی کے پاس ہے، جوتا کسی کے پاس ہے. پھر آپ کہتے ہیں یہ صاحبزادہ میدان میں کام کرے، یہ بیچارہ کیسے کام کرے گا؟ جس کو اپنے جوتے خود نہیں پہننے آتے وہ کام کرے گا؟ کام تو وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی مشقت کی ہو، جنہوں نے کوئی جد و جہد کی ہو، جن کو آگے بڑھنا آتا ہو، تھوڑی دھوپ بھی برداشت کر لیتے ہوں، کبھی ایک وقت روٹی نہ بھی ملے تو گزارا کر لیتے ہوں. وہ لوگ ہوتے ہیں جو میدانوں میں کام کرتے ہیں. یہ تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، یہ تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں. تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں او کا دے نال شہید کرے. اساں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں. لیکن اگر طبیعت ہی نہیں ہے، بس وہ جی میں بڑا صاحب ہوتا ہوں، تو اس طرح تھوڑی کام ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزہ کہتی ہیں سارے کام اماں جی مجھے کر دیتے ہیں، لیکن جب کوئی دروازے پہ بھیک لینے آتا نا، دروازے پہ جب کوئی خیرات دینے آتا تو سیدہ مجھے فرماتی ہیں اسے دے آؤ دروازے. میں ایک دن عرض گزار ہوئی، میں نے کہا اماں جی یہ کام تو لوگ آگے بڑھ کے شوق سے کرتے ہیں کہ میرا پتہ چلے میں سخی ہوں، اور آپ باقی سارے کام میرے بھی کر دیتی ہیں، اور اس کام کی دفعہ آپ کہتی ہیں کہ آپ جائیں. تو کیا اخلاص کی خوبصورت تعلیم دی ہمیں ہماری ماں نے. سیدہ فرمانے لگیں جب کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، جزاک اللہ کہتا ہے، دعا دیتا ہے، اور جب تو اسے دے گی نا میری طرف سے تو رب کو تو پتہ ہے نا کون دے رہا ہے. وہ دعا بھی تجھے دے جائے گی، شکریہ بھی تیرا ادا کر جائے گی. میں چاہتی ہوں میں نے جو بھی اجر لینا ہے اپنے رب کریم سے ہی لینا ہے، شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سگا بھائی اسے ضرورت پڑ جائے نا تھوڑے سے پیسوں کی، اپنے بھائی سے نہیں مانگتا،
وہ دور کسی دوسرے ضلع میں جہاں 2 گھنٹے لگتے ہوں وہاں ٹیلی فون کرتا ہے کسی دوست کو کہ تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے۔ بھئی تیرا بھائی بڑا آسودہ حال ہے، اس کے پاس بڑے وسعت اللہ نے دی، اس سے کیوں نہیں لیتا؟ تو کہتا ہے پہلے تو وہ بھابھی سے کہے گا نا، مشورہ لے، پھر وہ گلی محلے میں بتائے گا کہ اوہو دیکھو پھر یہ ہر وقت مجھے کسی نہ کسی مصیبت میں ڈالے رکھتا ہے، دینے ہیں کہ نہیں دینے، رسوائی کر دے گا۔ ہمیں اپنی تکلیفیں بتانی چھوڑ گئے، لوگوں نے دکھوں کا اظہار کرنا بند کر دیا، لوگ اپنے دروازوں کے اندر دروازے بند کر کے رو لیتے ہیں، کسی سے اس لیے نہیں کہتے کہ یہ دوری نکتہ چیں ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلوص نہیں، وہ پیار نہیں، وہ وارفتگی نہیں، وہ شوق نہیں۔ وہ لوگ کہاں گئے جو کہتے تھے پتہ نہیں رب کس کی برکت سے دے رہا ہے، پتہ نہیں میں کسی کو دوں گا تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ او یار میرا نالائق بچہ اگر نہیں پڑھتا تو سارا ہی پیسہ اسی پر خرچ کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نالائق ہے، نہیں پڑھ رہا۔ تو اگر میرے بھائی کا بچہ لائق ہے، اس کے پاس طاقت نہیں، میری بہن کا بچہ لائق ہے اور وہ فیس نہیں دے سکتی، اور میرے پڑوسیوں میری گلی میں اگر کوئی بچہ ایسا ہے تو میں اس پر پیسے خرچ کرنے کو کیوں تیار نہیں ہوتا؟ ملت کے معاملے میں، قوم کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتے؟ ہمارے پاس جو کمی رہ گئی وہ خلوص کی رہ گئی۔ کام تو ہوتے ہیں، خدمتیں تو ہوتی ہیں، لیکن کاش وہ خاص خلوص اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا، اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی، پر مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا۔ اپنی زندگی میں خلوص لائیں، چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے یہ دکھاوے، چھوڑ دیں۔ وہ میں ادارہ تعمیر ہو رہا ہے تو ایک دوست نے نیچے لکھ دیا اس کے بانی محتمم فلاں 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 لکھ دیتے ہیں نا سنگی پیار سے، تو میں نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، میری نگرانی میں بن رہا ہے، لیکن میرا تو ذاتی مال تھوڑا سا اس میں، تو جنہوں نے ڈھیر سارے لگائے ہیں ان کا تو کہیں نام نہیں آ رہا، تو ایسا نہ ہو کہ اجر سارا ادھر ہی چلا جائے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم تھے، بزرگ عالم حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کے وصال کو، ساری زندگی کبھی اس مسجد میں کبھی اس مدرسے میں خدمت میں گزاری، اور کبھی بچے اس مکان میں، آخری عمر میں لاہور میں ایک مکان بنایا۔ بہت عرصے کے بعد جب وہ مکان بن گیا نا تو حضرت اندر جاتے وقت رونے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت ساری زندگی کے بعد ایک مکان بنایا ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے ڈر لگتا ہے، میں نے کوئی تھوڑی بہت دین کی خدمت کی ہے تو کہیں اس کا سارا اجر اللہ مجھے دنیا میں نہ دے دے، ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں کہا جائے کہ تجھے دے دیا تھا نا جو دینا تھا، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے، میرے محسن تیرے احسان سے ڈر۔ اپنی زندگی جب اس طرح کے انسان بنا لیتا ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، میں اپنے سنگیوں سے کہتا رہتا ہوں کہ نعت خواں، خطیب، واعظ اگر وہ طے کر لے گا نا آپ کے ساتھ 40,000 تو آپ نے اسے کہا فیصل آباد آنا ہے، 40,000 طے ہو گیا، اب وہ جب آیا نا، خلوص نہیں ہے نا، معاذ اللہ مثال دے رہا ہوں، اب وہ آیا تو آپ نے اسے کہا وہ تو 10 کلومیٹر اندر جانا تھا، تو وہ کہتا ہے میں تو 10,000 اور لوں گا، تم نے تو فیصل آباد بتایا، آپ دے دیں گے 10 اور، بلایا ہے، اب جلسہ تھوڑی خراب کرنا ہے، وہ لے لے گا، لیکن نہ آپ کا لطف باقی رہے گا نہ اس کا باقی رہے گا، اس کا بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایک دکاندار اور تاجر اس میں کیا لطف آئے گا، کیا ذوق باقی رہے گا؟ لیکن ایک بندہ گھر سے نکلا، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔